جس جنگ نے تمام دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، ذہنی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اب آپ کو اختتام کی طرف بظاہر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں عقب میں، یہ پاکستان کے اندر ہونے والی ٹاکس کے بعد سب سے اہم سفارتی ڈیولپمنٹ ہے۔ جنگ کسی دوسری جگہ پر نہیں ہو رہی، ہمارے برابر ہمسائے میں ہو رہی ہے، اور اس ہمسائے میں ہونے والی جنگ کا اثر ہمارے گھروں تک پہنچا ہوا ہے۔ تو ان تصویروں کو آپ کو غور سے دیکھنا ہے۔ ایران کے نمائندے چائنا کے اندر موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کو ہم نے لپیٹنا کس طریقے سے ہے۔ میں بہت پہلے سے آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس علاقائی معاملے کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے چین کے ساتھ بارگیننگ کرنے کے لیے۔ جب چین اور امریکہ کے صدور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر ٹیبل کے اوپر یہ علاقائی معاملات تاش کے پتوں کی طرح ہیں کہ کس نے تاش کا پتہ کیا کھیلنا ہے، دوسرے کا جواب کیا آئے گا، دونوں ایک دوسرے کو کے ساتھ بارگین کیا کرتے ہیں، بھاؤ تاؤ کیا کرتے ہیں، کچھ دو کچھ لو کی پالیسی ہے۔ تو یہ تمام کا تمام معاملہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے جو رہنما ہیں پریزیڈنٹ شی، ان کے درمیان 14-15 مئی کو جو سمٹ ہونا ہے اس کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو تصاویر ہیں اس کے اندر اب آپ کو چین اور ایران کھل کے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ چین تو امریکہ کا بڑا مخالف ہے اور امریکہ چین کو اپنے سیکیورٹی چیلنج نمبر 1 گردانتا ہے، تو ایران اگر چین کے ساتھ جا کے مل رہا ہے تو امریکہ تو اس سے ناخوش ہوگا کیونکہ اس کے 2 دشمن اور ایک چیلنجر جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو تجاویز تہران کو اور واشنگٹن کو دی گئیں، انہوں نے ایک گراؤنڈ لیول کیا، یعنی انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے اور بنیاد مہیا کی ہے جس کے اندر آبنائے ہرمز کی مینجمنٹ کے ایشوز بھی ہیں اور نیوکلیر معاملات بھی ہیں۔ اب اس بنیاد کے اوپر جو آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے حتمی طور پر امن کی، وہ معاملہ اب چین کی طرف آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا کردار اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہمیشہ سے یہی رہی تھی کہ وہ چین کے ساتھ جب بیٹھے تو وہ جگہ جہاں پر چین کی اکانومی انحصار کرتی ہے اس جگہ کو بطور بارگیننگ کے پتے کے طور پر استعمال کرے۔ چین یہاں سے جو ایران کا تیل جاتا ہے اس کا 90% چین استعمال کرتا ہے۔ یہاں سے چین کو جتنی سپلائی ہوتی ہے گیس اور تیل کی اوورال، اس کا 40% آبنائے ہرمز میں سے گزرتا ہے۔ تو چین کی معیشت آبنائے ہرمز میں سے آپ کو گزرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف معیشت کو چلانے کے لیے سپلائی مہیا کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ چین نے اپنا جو معاشی ویژن بنایا ہوا ہے، سی پیک کی جو مختلف اشکال ہیں پاکستان کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، ویسٹ ایشیا کے اندر، جو مڈل ایسٹ کے اندر اس کی انویسٹمنٹس ہیں، ان سب کا انحصار ایک پرامن علاقائی ماحول سے ہے۔ تو چین کے براہ راست سٹیکس بیچ میں انوالو ہیں۔ امریکہ ان سٹیکس کے اوپر تلاطم پیدا کر کے اور اپنے آپ کو ان سٹیکس کا چیمپئن قرار دے کے اور بارگینر قرار دے کے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ چین کیوں چاہے گا کہ امریکہ کے ساتھ ان معاملات پر بات کرے؟ جس طرح میں نے پہلے گزارش کر دی، چین کا ایک براہ راست سٹیک تو ہے کہ اس کی اکانومی آبنائے ہرمز کے اندر سے گزرتی ہے۔ اس کا سی پیک اور اکنامک ویژن دنیا کے اندر اپنا انفلوئنس حتمی طور پر پھیلانے کا، وہ سب کا سب مشرق وسطیٰ سے اگر نہیں گزرتا تو اس کا کوئی 20 سے 25% مشرق وسطیٰ سے گزرتا ہے۔ تو وہ یہ چاہے گا کہ ان معاملات کے اندر اپنا ہاتھ واضح طور پر رکھے۔ چین کے لیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے معاملے کے حل میں چین ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ معاملات کو طے کرتا ہوا نظر آتا ہے تو چین یہ بتا سکے گا کہ وہ امن کو پروموٹ کرتا ہے اور جنگ کے خلاف ہے، اور حتمی طور پر اس کے ذریعے یہ ڈیل ہوئی ہے۔ اور تیسرا بڑا معاملہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کے ساتھ جب یہ بات چیت کرے گا تو چین یہ بتا سکے گا کہ تمام تر بھڑکوں کے باوجود، تمام تر بڑبولیوں کے باوجود آخر میں آ کے اس نے چین کے ساتھ ہی یہ معاملہ طے کیا۔ تو چین کے لیے صرف مجبوری نہیں ہے، اس کے لیے انسینٹیوز بھی موجود ہیں۔ امریکہ کے لیے کیا انسینٹیوز موجود ہیں؟ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر اس نے کسی اور جگہ پر چین کے ساتھ کنسیشن کرنی ہے تو چین کی معیشت کی گردن کے قریب بیٹھ کر وہ چین کے ساتھ زیادہ بہتر نیگوشیٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ ان کا اپنی کیلکولیشن ہے، وہ چین اس کے اوپر کتنا رد عمل دکھاتا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ یہ بتا پائے گا کہ میں اور پریزیڈنٹ شی دنیا کے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ امریکہ تو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ چین کے ساتھ مل کر کیوں چلائے گا؟
ٹرمپ کی پالیسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ اگرچہ بہت ساری جگہوں پر جنگوں کے اندر براہ راست موجود ہے، ملوث رہا ہے، اس کی جو عمومی پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ ساری دنیا کو نہیں چلانا چاہتا. اس کو ہم پرانے زمانے میں زبان میں کہتے تھے اسفیئرز آف انفلوئنس. اپنا جو علاقہ اختیار ہے اس کے اندر وہ رہ کے کام کرنا چاہتا ہے. تو وہ چاہتا یہ ہے کہ کچھ حصہ ایشیا کا اور دنیا کا چین چلائے، کچھ حصہ یورپ کا اور ایشیا کا پیوٹن چلائے، مشرق وسطیٰ اسرائیل کے پاس موجود ہو، آدھا یورپ چلا رہا ہے، اور میں اپنے علاقے کے اندر بادشاہ کے طور پہ کام کروں. مجھے تمام ذمہ داریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر میں 3 نمائندگان کے ساتھ، پیوٹن کے ساتھ، چی کے ساتھ، نتنیاہو کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے دنیا کے ہر حصے میں جا کر ہر کسی لیڈر کے ساتھ بات کرنے کے لیے. رہا افریقہ کا معاملہ، تو افریقہ کے اندر جا کر وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اوپن کمپٹیشن ہے. پرانے زمانے میں جب کولونیلزم چلتا تھا تو وہ یہی چلتا تھا کہ اپنے ارد گرد کے علاقوں کے اوپر آپ نے قبضہ رکھنا ہے، اور جو دور دراز کے علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر آپ اوپن ایک کمپٹیشن ڈکلیئر کرتے ہیں. تو ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ پرانے کولونیل مائنڈ سیٹ کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے. تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ چین کو اگر تھوڑی سی کنسیشن ملتی ہے، اور چین امریکہ کے ساتھ بڑے مقابلے کے اندر بات چیت کے اوپر مائل ہوتا ہے اور بڑے معاملات وہ طے کرتے ہیں. انویسٹمنٹس کا معاملہ ہے جس کے اندر چین کے ساتھ شیئر ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے، کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، بڑے معاملات. تو اس کے اندر اگر وہ چین کو تھوڑی سی کنسیشن دیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ اس کو نظر نہیں آئے گا. ایران کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے. ایران کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو بھی بات طے کرنا چاہتا ہے اس طے شدہ بات کے اوپر کوئی حتمی ضمانت کار موجود نہیں ہے. یورپ ٹرمپ سے نالاں ہے. اقوام متحدہ کو ٹرمپ نے خود 2 نمبر قرار دے دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان سے تو ان کے اپنے ایلیویٹر نہیں چلتے، یہ دنیا کو کیا چلائیں گے، تو ہم نے تو ان کو فارغ کر دینا. آپ کو یاد ہے کہ اس نے بورڈ آف پیس اپنا ایک علیحدہ اقوام متحدہ بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. تو اقوام متحدہ آؤٹ ہے. یورپ والے امریکہ سے نالاں ہیں. کوئی ضمانت کار موجود نہیں. آپ کہیں گے کہ پیوٹن موجود ہے، رشیا موجود ہے. پیوٹن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو چاہے گا کہ جنگ طول پکڑے، اس کا تیل بک رہا ہے، اور ساتھ یوکرین کے اندر اس نے جو حملہ کیا ہوا ہے، اس یوکرین کے حملے کو مینج کرنے کے لیے اس کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی توجہ ایران کے اوپر اور امریکہ کے اوپر، مشرق کے وسطیٰ کے اوپر لگی رہے، اور وہ جو یوکرین کے اندر کر رہا ہے وہ دنیا کے تجزیہ کاروں کی نظر میں نہ رہے، تاکہ وہ خلی لائن میں سے نکلے تھوڑی دیر کے لیے. تو پیوٹن کی ضمانت کوئی یورپ میں بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا، اور وہ کام نہیں کر سکتا، امن کا داعی نہیں بن سکتا جب اس نے خود ایک ملک کے اندر انویژن کی ہوئی ہے. تو ایک ملک بچتا ہے. ایران کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کوئی سنہری مہر لگے اس کی امریکہ کی ڈیل کے ساتھ، اور وہ ضمانت کار چین کی صورت میں موجود ہے. اگر امریکہ اور ایران کے معاملات بذریعہ چین طے ہوتے ہیں، یا اس معاہدے کا حصہ بنتے ہیں، یا اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بنتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایران کے لیے ایک بہت ہی اچھی صورتحال ڈیولپ ہوگی. اس کے سامنے ایک ایسا ضمانت کار موجود ہوگا جس کو امریکہ بھی بڑی سنجیدگی سے لیتا ہے، اور جو خود کو بھی بڑی سنجیدگی سے لگتا ہے، اور جو اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس کے پاس طاقت اور استطاعت بھی موجود ہے. تو ایران کے لیے اگر کوئی اس وقت دنیا میں ضامن موجود ہے معاہدے کو طے کروانے کے لیے تو وہ چین ہے. اور تیسری اہم بات، اگر چین کے ذریعے ایران بہت سارے ایسے معاملات کو طے کرتا ہے جو اس کے لیے اندرونی طور پر مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں، دردسری کا باعث بن سکتے ہیں، تو براہ راست امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا اس میں ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ ہے. جو چین کے ذریعے معاہدہ ہوگا اس کے اندر ڈومیسٹک پریشر اس کے لیے کام ہے. تو یہ تینوں کے لیے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ون ون سچویشن، آپ کو نظر آتی ہے. تو جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں نے اب معاملات کو طے کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو میں نے ابھی آپریشن شروع کیا تھا پروجیکٹ فریڈم، جس کے ذریعے میں نے یہاں سے تیل والے جہازوں کو نکالنا تھا اور نیوی میری اس کو تحفظ فراہم کرنی تھی، میں نے اس کو فریز کر دیا ہے. اور پھر مارکو روبیو ایک اہم سٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو اٹیک والا آپریشن ہے ایپک فیوری، وہ اس نے ختم کر دیا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ بھی آہستہ آہستہ اس ڈیل کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ مارکو روبیو کیا کہہ رہا ہے. اس آپریشن کی کلوجر کی بات کر رہا ہے، اختتام کی بات کر رہا ہے، جس نے اس تمام دنیا کو اس بدترین بحران سے دوچار کیا ہے. اب ان کا ماننا ہے کہ یہ آپریشن ختم ہو گیا. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it.
Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere. تو آپ نے سن لیا، اس نے خود ہی بتا دیا آپ کو کہ جو ایپک فیوری ہے وہ ختم ہو گیا. وہ ختم اس وجہ سے ہوا کہ 60 دن کے بعد کانگریس کے پاس دوبارہ آپ نے جانا ہے، وہاں سے آپ نے اپروول لینی ہے، اور 60 دن کے اندر جو آپ نے کرتوت کیے ہیں وہ کانگریس کے اندر واضح ہیں، تو وہاں سے آپ کو دوبارہ اپروول نہیں ملے گی. اگر مل بھی جاتی ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا. تو حملوں والا جو آپریشن ہے لیگل کور کے تحت جو آپ کر رہے تھے وہ اب ختم ہو گیا، اور جو آپ نے شپس کو گزارنے کے لیے آپریشن شروع کیا تھا اس کو آپ نے ہولڈ کر دیا. تو امریکہ کی طرف سے واضح پیغام جا رہا ہے کہ اب ہم ٹاکس کی حتمی نتیجے کی طرف جا رہے ہیں. تو اگلے چند دنوں کے اندر عین ممکن ہے جوں پریزیڈنٹ شی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو سمٹ ہے اس کی تاریخ قریب آئے گی، تو آپ کو ان ٹاکس جس کا آغاز اسلام آباد کے اندر ہوا اس کے حتمی اچھے نتائج نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو فی الحال دنیا کی گلوبل مارکیٹس کی اگر آپ ٹرینڈز کو دیکھیں، اگر آپ دنیا کے اندر جو بحث چل رہی ہے تجزیہ کاروں کی اس کو دیکھیں، تو آپ کو تمام کی تمام باتیں مثبت ہی نظر آتی ہیں. اللہ کرے کہ بیچ میں کوئی بہت بڑا اور مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن فی الحال چین، ایران، امریکہ، پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے ایک ڈیل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.